السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے پیارے صحابہ اور پیارے اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان جس معاشرے میں رہیں وہاں ایک دوسرے کی قدر ہو، ایک دوسرے سے محبت اور انسیت ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، اور سارے انسانوں کے اندر اللہ کا ڈر ہو اور خوف ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری باتیں انسان لے کر دنیا میں نہیں آتا، بلکہ دنیا میں آنے کے بعد اسے سیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے سیکھنے میں اور انسان بننے میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا دخل اس کے اپنے گھر کا ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول، والدین کی تربیت، ماحول جتنا بہتر ہوگا، تربیت جتنی حسین ہوگی، اس ماحول اور تربیت میں پلنے والا انسان اتنا ہی زیادہ با اخلاق ہوگا، اتنا ہی زیادہ انسانی تعلیمات سے آراستہ اور مزین ہوگا۔ اور اگر کسی انسان کو یہ ماحول نہیں ملا، ذمہ داروں کی طرف سے حسین تربیت نہیں ملی، تو پھر وہ انسان کے نام پہ ایک بدنما داغ بنے گا، وہ ساری انسانیت کو تکلیف پہنچانے والا ایک مرض بنے گا، لیکن انسان کے نام پر انسانیت کی خدمت کرنے والا انسان نہیں بنے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے اس بات پر زور دیا کہ گھر کا ماحول بہتر ہو اور گھر کے اندر آل و اولاد کی حسین تربیت ہو۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ تحریم کی آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو
قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن اسے کہا جاتا ہے جس کے ذریعے آگ جلتی ہے، تو اس آگ کا کیا عالم ہوگا کہ جس آگ کو جلایا جائے گا کسی تیل یا پیٹرول کے ذریعے نہیں، انسانی جسم کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے، کہ وہ آگ کتنی بھیانک ہوگی، اس کے شعلے کتنے بلند ہوں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ ہم نے اس آگ پر، اس جہنم پر ایسے فرشتے متعین کیے ہیں جو مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے انتہائی سخت ہیں۔ غلاظ شداد، غلیظ یعنی سخت طبیعت کے ہیں اور بڑی شدت والے مزاج کے ہیں۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان صفات کے ذریعے کہ تم ہزار چیخو گے، چلاؤ گے وہاں جہنم میں، لیکن تمہارے اوپر وہ فرشتے کوئی رحم نہیں کریں گے، کوئی کرم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے مزاج میں اللہ نے شدت اور سختی رکھی ہوگی۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور یہ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی جانتے ہی نہیں ہیں، جو حکم ملا اسی کے مطابق وہ عمل آوری کرتے رہتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل بتانا چاہا اولاد کی تربیت، اس کے ساتھ اللہ نے پوری وعید بھی سنا دی کہ اگر تربیت نہ ہوئی تو پھر یاد رکھو یہ ہے جہنم، یہ ہے آگ، اور یہ ہے جہنم کے شدید ترین فرشتے۔ اب انسان خود فیصلہ کر لے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ چند روزہ زندگی میں تھوڑی سی محنت کر کے اگر اپنے آپ کو، اپنے آل و اولاد کو انسان بنا دیا، صحیح معنوں میں مسلمان بنا دیا، وہ بہتر ہے، یا اس سے غافل ہو کر یوں ہی بس بدمست زندگی گزارا اور کل آخرت میں اللہ نہ کرے ایسی شدید ترین وعید کا مستحق ہوا۔ ایک معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ بہت بہتر ہے کہ دنیا میں تھوڑی سی محنت کر کے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو مسلمان بنا کر چلا جائے، اس سے کہ وہ جہنم ہے، وہ آگ ہے جو ناقابل برداشت ہے، جہاں نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ تو اس آیت کا صاف طور پہ پیغام یہ ہے کہ زندگی میں ہم اپنی اس ذمہ داری کا احساس رکھیں، ہمیں خود بھی مسلمان بن کے زندگی گزارنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی مسلمان بنا کر زندگی گزارنے والا بنانا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ ایک والد اپنی اولاد کو جو تحفے دیتا ہے، جو نعمتوں سے آراستہ کرتا ہے، اس میں سب سے بہترین تحفہ ہے حسن تربیت۔ ہر والد، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے اپنے اولاد کے لیے اچھا سے اچھا کر جاؤں، اچھا پہنا دوں، اچھا کھلا دوں، اچھی نعمتوں سے مزین کر دوں، یہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان سب کے بیچ میں اگر واقعتاً کسی والد نے کوئی تحفہ دیا اپنی اولاد کو تو وہ سب سے بہترین تحفہ ہے حسن تربیت، اچھی تربیت سے آراستہ کر دیا اپنی اولاد کو۔ کیونکہ ہم جو بھی نعمت دیں گے، اچھا کپڑا، اچھا کھانا، اچھی سواریاں، اچھا گھر، یہ سب فنا ہے، سب ختم ہو جانے والا ہے، فنا ہو جانے والا ہے۔ لیکن اگر حسن تربیت سے ہم نے آراستہ کر دیا، اس کے لیے بھی ذخیرہ آخرت، ہمارے لیے بھی ذخیرہ آخرت۔ حسن تربیت پایا ہوا بیٹا یا اولاد اپنے ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دعائے مغفرت کرتی ہے، ایصال ثواب کرتی ہے، اس کے لیے نیک نامی کا باعث بنتی ہے، جس کی بنا پہ والدین کی قبر پہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ تو ایک والد جس نے حسن تربیت سے آراستہ کیا اپنی اولاد کو، جب تک زندہ تھا اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جب دنیا سے گیا قبر پہ رحمتوں برکتوں کی بارش کا سبب بنی ہوئی ہے۔ یہ اولاد نہیں، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اگر اللہ نہ کرے حسن تربیت سے آراستہ نہیں کیا
تربیت اچھی نہیں ملی اولاد کو، اولاد ہو گئی خراب، بد اخلاق، بد مزاج، جب تک والد زندہ رہا بدنامی کا سبب بنتی رہی، ہر دن والد کے لیے ایک نئی فکر اور نئی الجھن پیدا کرتی رہی۔ بلکہ کتنے ایسے والدین ہیں دنیا کے اندر جن کی اولادیں بگڑ گئیں، ہر صبح و شام موت کی دعا کرتے ہیں کہ ایسی بدنامی سے مر جانا اچھا ہے، اور مرنے کے بعد بھی کیا سکون، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا اپنے آپ کو بھی صحیح بنانا ہے، اپنی اولاد کو بھی صحیح۔ وہاں دونوں سوال ہونے والا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ خود کو کتنا مسلمان بنایا اور اپنی اولاد کو کتنا مسلمان بنا کے آیا ہے۔ تو نہ یہاں نیک نامی نہ وہاں نیک نامی، اگر اولاد بگڑتی ہے اور گھر کا ماحول بگڑتا ہے تو اس لیے یہ بہت اہم ترین ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی کہ وہ اپنے آپ کی فکر اور اتنی ہی اپنے اہل و عیال کی اور اپنے گھر کے ماحول کی فکر کرے، کیونکہ آخرت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ حسین تربیت سے اچھا تحفہ کوئی والد اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا۔ ہر مسلمان والدین کو چاہیے کہ تمام نعمتوں کے ساتھ، اچھا کھانا، اچھا پہنانا، ان سب کے ساتھ کوشش اولین یہ ہو کہ بچہ اچھا انسان بنے اور اچھا مسلمان بنے، کیونکہ اگر وہ نہیں بن سکا تو پھر یہ ساری چیزیں رائگاں ہیں، ضائع ہیں، بیکار ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ ہر مسلمان والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں میں اس کو اولین طور پہ شامل رکھے کہ گھر کا ماحول میرا کیسا ہے۔ اور ایک چیز جو علماء نے لکھا ہے قرآنی آیات کی تفسیر کی روشنی میں کہ اپنے اولاد کو، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانا ہے، ایک چیز خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے، اکل حلال کھلانا ہوگا۔ حرام لقمہ اگر باپ کما کے لا رہا ہے، اولاد کبھی بھی نیک نہیں بن سکتی۔ حرام سود کی کمائی ہے، اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے، اپنی زندگی میں دیکھے گا اپنی اولاد کو بگڑتا ہوا۔ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت اولاد کے پیٹ میں اتار رہا ہے، لقمہ بنا کے اتار رہا ہے، وہ اولاد کتنا بگڑے گی وہ اپنی زندگی میں دیکھے گا۔ حرام لقمہ پوری نحوستیں لے کر آتا ہے، خوب اچھی طرح یاد رکھیں۔ عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہماری کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو، ہمارے بچے اچھے بنے، مطیع و فرمانبردار بنے، لیکن وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ ہماری ساری توجہ ادھر ہوتی ہے کہ میں انہیں اچھا کھلا رہا ہوں، اچھا پہنا رہا ہوں، اچھی جگہ میں نے ان کی دینی تعلیم کا بھی انتظام کیا، لیکن کیوں ہاتھ سے جا رہی ہے اولاد؟ اس لیے جا رہی ہے کہ کمائی حرام ہے۔ ہم نے کبھی اپنے کاروبار کی طرف توجہ نہیں دیا کہ ہم کیا کھلا رہے لا کے اولاد کو۔ پیٹ میں حرام لقمہ اترے، چاہے اولاد کے یا ہمارے پیٹ میں، اور پھر ہم تمنا یہ رکھیں کہ ہم نیک بنیں گے، نیکی کے کام کریں گے، ہماری موت ایمان پر آئے گی، یہ خام خیالی ہے۔ کیونکہ قرآنی آیات صاف، کلوا من الطیبات واعملوا صالحات، کلوا من الطیبات واعملوا صالحات، حلال کھاؤ، نیک عمل کرو، پاکیزہ کھاؤ، صالح اعمال کرو۔ صاف طور پہ اللہ کا فرمان ہے، دونوں کو ملا کر اللہ نے بیان کیا۔ اکل حلال اور عمل صالح یہ دونوں کا بڑا قریبی رشتہ ہے۔ جتنا حلال کھائے گا اتنا نیکیوں کی توفیق ہوگی، جتنا پاکیزہ رزق کھائے گا اتنا خیر کی توفیق ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اگر اللہ چاہے تو بغیر محنت کے گھر کا ماحول اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ جتنا حرام اترے گا پیٹ کے اندر اتنا ہی ماحول بگڑے گا، اتنا ہی ماحول خراب ہوگا، ذہنی سکون جائے گا، گھر کا ماحول انتہائی تباہ اور غارت ہو جائے گا۔ نہ گھروں کے اندر محبتیں ہیں، نہ الفتیں ہیں، طلاقوں کی واردات ہیں، ماں باپ کے خلاف بغاوتوں کے واقعات ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کمائی پر توجہ دینا چھوڑ دیا۔ بس یہ ہے کہ کتنا کما لوں اور جتنا جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تھوڑا کم ہی کھائیں اور کھلائیں اولاد کو، تھوڑا روکھا سوکھا ہی کھلا دیں، تھوڑا سستا ہی پہنا دیں، لیکن حلال ہو،
پاکیزہ ہو، دیکھیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی وہ اولاد اور وہ گھر کا ماحول۔ لیکن جدھر سے آیا آنے دو، چاہے جھوٹ بول کر آیا، چاہے دھوکہ دے کے آیا، چاہے جھوٹی قسمیں کھا کے آیا، چاہے سودی طریقے سے آیا، بس آنے دو۔ اب چاہے جتنا بھی مہنگا کھلا دو پہنا دو، وہ اولاد کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی۔ اس کو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اپنے کاروبار کو صاف رکھیں، اپنے کسب معاش کو صاف رکھیں، تبھی جا کے گھروں کے اندر ماحول صحیح ہوگا، نیکیوں کی توفیق ہوگی، ہم خود بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ، ہماری آل و اولاد بھی اچھی ہوگی۔ تو گھر کا ماحول اچھا بنانے میں، آل و اولاد کو صحیح بنانے میں عقل حلال کا اور رزق حلال کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو یہ ایک کوشش ہماری ہر حال میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد احادیث کی روشنی میں خود علماء نے فرمایا کہ تربیت دو طرح کی ہے، ایک ہے تربیت ظاہری اور ایک ہے تربیت باطنی۔ تربیت ظاہری یہی ہے کہ اچھے لباس پہنا دیے جائیں، اچھا رزق کھلا دیے جائے، اچھے سے اچھی تعلیم گاہ میں اس کا داخلہ کرا دیا جائے، اچھی سے اچھی سواریاں اس کو دے دی جائیں، یہ سب تربیت ظاہری ہیں، اور یہ بھی ذمہ داری ہے والدین کی، والدین ہی کھلائیں گے پہنائیں گے، یہ سب والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ہے تربیت باطنی۔ تربیت باطنی یہ ہے اچھے اخلاق سے آراستہ کیا جائے، بڑوں کا ادب سکھایا جائے، گھر کے باہر لوگوں سے ملنے جلنے کا سلوک اور طریقہ سکھایا جائے، گالی گلوچ جھوٹ اور فتنہ فساد سے کیسے دور ہو، اس کی نفرت کتنی دل میں ہو وہ بٹھائی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سکھایا جائے، نمازوں کی پابندی، قرآن کی طرف رغبت، یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں، یہ ہے تربیت باطنی۔ ان دونوں میں ذمہ داری دونوں کی ہے والدین کو، اولین ذمہ داری ہے تربیت باطنی۔ ہو سکتا ہے تربیت ظاہری میں کچھ کمی رہ گئی، نہ پہنا سکا جیسا پہنانا تھا، نہ کھلا سکا جیسا کھلانا تھا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس پر وعید نہیں بیان کی اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اگر تربیت باطنی میں کمی رہ گئی تو پھر ساری وعیدیں ہیں۔ اگر تمہارا بچہ یا ہمارا بچہ انسان نہ بن سکا، مسلمان نہ بن سکا، اسلام اور انسانیت کے نام پہ بدنما داغ بنا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے ہر حال میں، اور پوری وعیدیں ہیں سورہ تحریم کی جو ابھی ترجمہ کیا گیا۔ اسی لیے تربیت باطنی کی پوری فکر ہونی چاہیے۔ تربیت باطنی کے لیے کتنی اہم ترین یہ چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ جب وہ اپنی چھوٹی سی ذریت حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکے کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے دعا مانگی، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اور بھی دعائیں مانگی، لیکن یہ ایک آیت پر مشتمل یہ دعا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دین بھی مانگا، دنیا بھی مانگی۔ دین کیا مانگا کہ پروردگار میں چھوڑے جا رہا ہوں اس بے آب و گیا وادی میں، اس لیے کہ لیقیموا الصلاۃ، وہ نماز کے قائم کرنے والے بنے۔ نماز کا قائم کرنے کی دعا مانگنا یہ دین کی تربیت ہے اور اس کی دعا ہے یہ۔ تو پہلے دین مانگا اپنی اولاد کے لیے، پھر اس کے بعد دنیا مانگی، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ انسانوں کے دلوں میں اس جگہ کی اور اس ذریت کی محبت پیدا فرمائیے تاکہ لوگ ادھر رجوع ہوں، اور میری اولاد اور میری ذریت کے لیے یہاں پر میوے جات، رزق کے، غلے اور اناج کے انتظامات فرمائیے تاکہ وہ اسے کھائیں اور آپ کا شکر ادا کریں، آپ کے شکر گزار بنیں۔ تو یہ جو ظاہری تربیت ہے کھلانے پلانے کی، یہ بھی مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن بعد میں پہلے مانگا لیقیموا الصلاۃ، کہ پہلے میری اولاد، میری ذریت بار الہ آپ سے جڑے، اس کا تعلق آپ سے قائم ہو۔ لیقیموا الصلاۃ، اور وہ کیسے؟ نماز قائم کر کے، نماز کے ذریعے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری تربیت اولاد میں یہ ہے کہ پہلے ان کی دین کی تربیت کی جائے، اور دینی تربیت میں خوب اچھی طرح یاد رکھیں، جب تک گھر کے بڑے دین پر قائم نہ ہوں پورے طور پہ یا تھوڑے بہت جیسے بھی، تب تک اولاد کو دین پر قائم کرنے اور رکھنے کی کوشش کرنا لا حاصل ہے۔ باپ خود نماز نہ پڑھے اور یہ سوچے کہ میرے بچے نمازی بن جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر کے اندر ماحول ہو نماز فجر کے لیے اٹھنے کا، آپ دیکھیں ایسے گھروں کے اندر بچے کہہ کے سوتے ہیں کہ ابا جب آپ نماز فجر کے لیے اٹھیے مجھے بھی اٹھائیے گا۔ کوئی مشکل نہیں ہے گھروں کے اندر دیندار ماحول بنانا، پہلے خود دین مزاج پیدا کریں۔
گھروں کے اندر مائیں جب صبح قرآن پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں تو بچوں کو ایک سبق ملتا ہے کہ صبح ہوتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، کھانا اور پانی بعد میں ہے، پہلے اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ لیکن جس بچے نے کبھی اپنے ماں باپ کو نماز فجر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، سال کا سال گزر جاتا ہے، اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ اس کو تربیت ہی نہیں ہوئی۔ اب اس پر سختی کرنا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، وہ سختی کی وجہ سے ایک دو نماز پڑھ لے گا ڈر سے، لیکن دل سے جسے کہتے ہیں نمازی بننا وہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ گھر کے بڑے ہی نمازی نہیں ہیں، گھر کے لوگ ہی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو گھر کا ماحول بہتر بنانے میں سب سے پہلے گھر کے بڑوں کا دخل ہے کہ وہ خود پہلے بہتر بنے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر کا باپ گھر میں موجود ہے، فون آتا ہے اور بالکل صاف جھوٹ بول دیتا ہے فون کے اوپر، میں گھر پہ نہیں ہوں، میں فلاں جگہ ہوں، بالکل واضح طور پہ، اور اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ اولاد چاہے وہ 10 سال کی ہو، 12 سال کی ہو، 8 سال کی ہو، کتنی بھی کم سن ہو، اس کی تختی پہ سب نقش ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ذہن و دماغ سے نکال دے، بچہ چھوٹا ہے ابھی، وہ کیا سمجھے گا، کیا کرے گا، چھوٹا نہیں ہے، یہیں سے بنیاد پڑ رہی ہے بہت ٹھوس طریقے سے۔ کل وہ اتنا بڑا جھوٹ بولنے والا بنے گا آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو ہو سکتا ہے تھوڑی جھجک ہو کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن بچہ بے جھجک جھوٹ بولے گا، کیونکہ باپ کو دیکھا ہے جھوٹ بولتے ہوئے۔ بچے کے سامنے دکان پر بیٹھے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں گراہک سے، آپ سے بڑا فراڈی بنے گا بچہ کل جب وہ اس جگہ بیٹھے گا دکان پہ، تو کیونکہ باپ سے سیکھنا یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے اولاد کے لیے۔ میں نے باپ کو دیکھا یہ کرتے ہوئے، میری ماں یہ کرتی تھی، بات ختم ہو گئی۔ اب وہ نہیں دیکھے گا وہ کتنا غلط تھا کتنا صحیح تھا۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں ہے اولاد کے لیے۔ خدا کے لیے اولادوں کے سامنے جھوٹ بولنا چھوڑیں۔ ویسے تو جھوٹ بولنا ہر حال میں گناہ ہے، چاہے اولاد سامنے موجود ہو یا نہ ہو، لیکن خاص طور سے بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا، یہ ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ، اور دوسرا انتہائی غلط طریقے پر ہم والد اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے، عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں، بچوں کی موجودگی میں غیبتیں کرتی ہیں، بہو ساس کی کر رہی ہے، ساس بہو کی کر رہی ہے، پڑوسن کی کر رہی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہو تو کھیل رہے ہیں، ان کے دل پہ نقش ہو رہا ہے، وہ خوب اچھی طرح سیکھ رہے ہیں کس طرح غیبتیں کرنا ہے۔ چنانچہ بعض گھروں میں یہ ماحول ہے کہ بچہ جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے وہ دوسرے گھروں کی باتیں جاسوسی کے طریقے پہ سن کے آ کے اپنے گھر میں بتاتا ہے کہ وہاں ایسا ہو رہا تھا۔ سیکھا کہاں سے؟ اپنے والدین اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ یہ دوسروں کی جاسوسیاں کرتی ہیں، دوسروں کی باتیں سن کے بیان کرتی ہیں، لہذا میں بھی ان کا ساتھ دوں، تعاون کروں۔ اس کے باوجود بھی بعض گھروں میں یہ دیکھا گیا کہ ماں باپ بچوں کو روکتے نہیں بلکہ ان کی بات کو اور قبول کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا تم نے سنا ہے، اچھا چاچا یہ کہہ رہے تھے، پڑوس والا یہ کہہ رہا تھا، مجھے تو نہیں معلوم۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سختی سے پیش آتے اپنی اولاد سے، تم کو کس نے کہا یہ حرکت کرنے کی، وہاں کی بات یہاں لا رہے ہو، یہاں کی بات وہاں لے جا رہے ہو، کس نے سکھایا تمہیں؟ کیا بنو گے بڑے ہو کر؟ تم یہی حرکتیں کرو گے، معاشرے میں آگ لگاؤ گے، فتنہ بنو گے انسانیت کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈرایا جائے، لیکن ڈرانے والے بھی گھر ہیں الحمدللہ، لیکن کچھ گھر ایسے ہیں کہ باقاعدہ بچوں کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ بچہ دوسروں کی خبریں لا کے ہمیں بتا رہا ہے، اپنے بچے کو بہت بڑا فتین اور فسادی بنا رہے ہیں ہم۔ گھر کا ماحول یوں ہی نہیں بنتا کہ خالی ایک مول صاحب کا انتظام کر دیے، وہ آدھا ایک گھنٹہ آ کے عربی پڑھا کے چلے گئے، ہم نے بچے کے لیے دین کا انتظام کر دیا، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ وہ آدھا ایک گھنٹہ دین کی تربیت نہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ کو پڑھ رہا ہے بچہ، ماں کو پڑھ رہا ہے، باپ کو پڑھ رہا ہے، گھر کے بڑے ذمہ داروں کو پڑھ رہا ہے، ان کا طریقہ کیسا ہے، وہ اصل دینی مزاج ہے، وہ اصل دینی تربیت ہے۔ گھر کے سامنے، گھر کے اندر اولاد کے سامنے باپ اگر سگریٹ نوشی کرے تو بیٹا کیا سیکھے گا؟ وہ کتنا بڑا آگے چل کر نشیلی بنے گا۔ اسی لیے یہ ساری گناہ تو ویسے بھی گناہ ہیں، لیکن خاص طور سے اولاد کے سامنے تو بالکل نہ ہونے چاہیے۔ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جب ناچ گانے کی آواز آتی ہے تو اس کی دھن پہ چھوٹے چھوٹے بچے ناچنے لگتے ہیں۔ سارے گھر کی بات نہیں ہو رہی ہے، کچھ گھر ایسے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسی سختی کی جائے کہ پھر ایسا رقص کرنا اور ایسا ناچنا بچہ بھول جائے، لیکن بعض گھروں میں یہ حال ہے کہ گھر کی بڑی بوڑھیاں تالیاں بجاتی ہیں خوشی میں ہمارا بچہ ناچ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو پتہ چلے گا آگے چل کے کتنا بڑا رقاص بنے گا۔ جب تم مرو گی تمہاری روح نکلے گی، تمہاری قبر پہ آ کے رونے والا نہیں ہوگا، یہ مغفرت کی دعائیں کرنے والا نہیں بنے گا۔ ہاں ضرور ایسی حرکتیں کرے گا کہ تمہاری قبر پہ لعنت برسے، اللہ نہ کرے۔ اسی لیے اولاد کی صحیح تربیت کی جائے، اور یہ کوئی بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہے، خود انسان بن جائیں۔
خود مسلمان بن جائیں، بغیر محنت کے انشاءاللہ ہماری ڈگر پہ بچے چلنے لگیں گے اور آنے والی نسل ایک بہترین نسل بنے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خود اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ آخر کیا وجہ ہے اتنی شدید وعید اللہ نے سورہ تحریم میں بیان کی کہ ایسی آگ تیار ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور ایسی شعلے مارتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ پہ انتہائی سخت مزاج فرشتے متعین ہیں جن کے پاس رحم کرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں ڈال دیا جائے گا اگر اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ یہ آیت کریمہ سورہ تحریم کی ہمارے لیے بہت بڑا پیغام رکھتی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ بالخصوص یہ تعطیلات کے ایام چل رہے ہیں، چھٹیوں کے، اس میں یقیناً تفریح ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے بچوں کا، وہ سب اپنی جگہ درست ہے، اسی میں وقت نکال کر بچوں کے لیے کچھ دینی انتظام کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے بات کرنے کا طریقہ کیسا تھا، آپ غصہ ہوتے تو کیا فرماتے تھے، آپ کن باتوں سے خوش ہوا کرتے تھے، آپ کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، یہ جو اہم ترین باتیں ہیں یہ سکھائی جائیں بچوں کو۔ یہ چھوٹی عمر ہے، اس وقت بچہ جو سیکھے گا وہ موت تک رہے گا ساتھ میں انشاءاللہ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھانا کھا رہے تھے بیٹھ کر، ان کا ہاتھ ادھر ادھر دسترخوان پہ گھوم رہا تھا جیسے بچوں کا گھومتا ہے۔ اب ہم اور آپ ہوتے تو یہی کہتے بچہ ہے، چھوٹا ہے، یا بڑا ہو جائے گا، سمجھ جائے گا۔ کب سمجھے گا؟ جب وہ دیکھے گا کہ نظر انداز کر رہے ہیں بڑے لوگ تو مطلب یہ صحیح ہے، تو ویسا ہی کرتا جائے گا۔ وہ سمجھے گا کب؟ تو اسے سمجھا دیا جائے وقت پر، ہمیشہ کے لیے سمجھ جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر پورے دسترخوان پہ ہاتھ نہ دوڑاؤ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ پھر عمر بن ابی سلمہ زندگی بھر نہیں بھولے۔ تو چھوٹی عمر میں جو تربیت ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے صحیح ہو جاتی ہے۔ چھوٹی عمر میں یہ کہہ کے چھوڑ دیا گیا ابھی بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، اتنا چلتا ہے، تو پھر وہ چلتا رہے گا موت تک، پھر وہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوئی عمر اس کو نہیں ملے گی۔ لہذا اس چھوٹی سی عمر میں بچوں کو، چاہے چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان کے لیے انتظام کیا جائے، گھر کے اندر ماحول بنایا جائے کہ گھر کے اندر وہ اسلامی تعلیمات کی مجلسیں ہوں، اسلامی کتابیں پڑھی جائیں، سنی جائیں، اور بچوں کو کچھ سکھایا جائے تاکہ آگے چل کے یہ بچے ہمارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پہ رحمتیں اور برکتیں برسنے کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس عظیم ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے مسلم معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔